السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ ناول ڈیمن آف ڈیولز، ایپیسوڈ نمبر 7۔ اگر آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز آپ کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب سلطان کو نیہا کے پاس آنے کی فرصت ملی۔ وہ بہادر کے پاس ہی موجود تھا۔ اس کی موت کے بعد اسے دفنایا بھی گیا اور وہ سارے انتظامات مکمل کرنے کے بعد ہی گھر لوٹ کر آتا تھا۔ جانتا تھا نیہا ناراض ہوگی، لیکن کام بھی بے حد ضروری تھا اور اس کا کام اس کے لیے فرض جیسا تھا جسے وہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ تو اس وقت رات کے 1:30 بج رہے تھے۔ کبھی کبھار تو وہ ساری رات نہیں سوتے تھے کیونکہ کام ہی ایسا تھا۔ نیہا سو چکی تھی یا پھر شاید سونے کا ناٹک کر رہی تھی۔ وہ اچھی طرح شاور لے کر اس کے قریب بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ کھانا وہ پہلے ہی کھا چکا تھا۔ نیہا سو چکی ہو؟ ایک بار اس نے نیہا کو آواز دیے۔ ہاں، سو چکی ہوں۔ نیہا کی غصیلی آواز پر وہ مسکرا اٹھا۔ اس کا مطلب وہ جاگ رہی تھی اور بس ناراض تھی۔ درحقیقت وہ آج صحیح والی ناراضگی دکھاتی اگر اسے کائنات کے بارے میں جاننا نہ ہوتا۔ کہاں تھے تم؟ وہ دانت پیستی اٹھ کر بیٹھی تو سلطان کو یوں ہی بیٹھے ہوئے پایا۔ شاید وہ اسی کے اٹھنے کا انتظار کر رہا تھا۔ کام پر تھا۔ کون سا کام؟ مختصر جواب کے ساتھ دوسرا مختصر سوال بھی آیا۔ بہادر نے ہمارے مال کو پکڑ لیا تھا، بس اسی کا انصاف کر دیا ہے۔ یعنی کہ ایک اور قتل؟ ہاں، ایک اور قتل۔ سلطان نے اسوات میں سر ہلایا۔ اور قبر وہی ڈیمن کے قبرستان میں بنی ہے؟ اسی قبرستان میں ہی بنے گی۔ آخر اس کی جرات بھی بہت بڑی تھی۔ تم نے مارا؟ ڈرتے ڈرتے نیہا نے یہ سوال کیا۔ اگر وہ قتل کر کے آئے تو وہ افسوس کا مقام تھا۔ نہیں، بوس نے۔ کیسے؟ وہ اسحاق کی درندگی سے واقف تھی۔ بوس ہر بار ہی نیا طریقہ اپناتے تھے۔ اس بار بھی عجیب و غریب سا طریقہ اپنایا تھا۔ وہ تڑپ تڑپ کے مرا۔ نہ چیخ پا رہا تھا، نہ ہل جل پا رہا تھا۔ اچھا، یعنی کہ اس شیطان نے ایک بار پھر اپنی درندگی دکھائی ہے۔ آخری بات صرف وہ سوچ سکی، کہنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اور تم یہ سب کچھ بیٹھ کر دیکھ رہے تھے؟ ہاں، مجھے اسے دفنانا بھی تھا۔ سلطان، ایک بات پوچھوں؟ کیا تمہارے اندر جذبات موجود ہیں؟ نیہا نے گہری نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں، میرے اندر جذبات موجود ہیں۔ سلطان کو اپنی آواز ہی کہیں دور سے آتی سنائی دی۔ تم یہ مجھے بتا رہے ہو یا خود کو؟ نیہا، ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ تم اچھے طریقے سے جانتی ہو تم کس کے لیے کام کرتے ہیں۔ جب ہم اس دنیا کے اندر داخل ہوئے تھے تو ہمیں پہلے ہی معلوم تھا ہمارا انجام اچھا نہیں ہوگا، اور نہ ہی یہ کوئی گڈے گڈیوں کا کھیل چل رہا ہے۔ تو مجھ سے ایسے سوالات کیوں کر رہی ہو؟ ہم برے لوگ ہیں۔ ہم سے کوئی اچھی امید نہ ہی کرے تو بہتر ہوگا۔ میں تمہاری بیوی ہوں۔ اگر میں تم سے کسی اچھے کی امید رکھنا چاہتی ہوں تو کیا یہ غلط ہوگا؟ نیہا کو اس کا یہ عمل کچھ اچھا نہیں لگا۔ چھوڑ دو ان ساری باتوں کو، اپنی بات کرو۔ سلطان نے نیہا کو ہاتھ کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا تو وہ لڑکھڑا کر اس کے سینے سے آ لگی۔ مجھے تم سے کچھ پوچھنا تھا۔ کچھ توقف کے بعد وہ بولی، کیونکہ جانتی تھی اس ٹاپک پر بحث سلطان کو اچھی نہیں لگتی۔ وہ اپنے کام اور اس داغستانی کے بارے میں کچھ بھی غلط نہیں سنتا۔ اسے لگتا تھا جو وہ کرتا ہے وہ صحیح ہے۔ ایک نہیں 100 سوال پوچھو۔ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا وہ اس کا سر تکیے پر رکھ کر نیہا کے ایک ایک نقش کو چومنے لگا۔ ایسے نہیں نا، سیریس بات ہے۔ نیہا نے اس کے چوڑے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تو سلطان نے اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے مضبوط حصار میں لیا۔ جو بات ہوگی ایسے ہی ہوگی، مگر سلطان میں تم سے سیریس بات کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں، تو میں بھی تو ایک سیریس کام کر رہا ہوں۔ میں ناراض ہو جاؤں گی؟ نیہا کی دھمکی پر وہ جی بھر کے بدمزہ ہوا، لیکن پھر پیچھے ہٹ کر اسے ایک مصنوعی گوری سے نوازا۔ جلدی پوچھو، تمہارے پاس بہت تھوڑا ٹائم ہے۔ تو بتاؤ یہ کائنات کا کیا چکر ہے؟ وہ لڑکی میں نے دیکھا ہے اس ساگ جسانے پر بہت رغبت جماتی ہے۔ او اچھا، مطلب تم نے بھی اس بات کو محسوس کر لیا ہے؟ ہاں بالکل۔ ڈیمن مینشن کے اندر اب اتنی عجیب و غریب چیزیں ہوں گی تو میں محسوس کروں گی ہی۔ اصل میں وہ بوس کے نکاح میں ہے۔ اس نے ڈھکے چھپے لفظوں کے اندر سارا معاملہ نیہا کے گوش گزار کر دیا۔
جہاں اسے کائنات کے بارے میں سن کر کافی افسوس ہوا، وہیں اسحاق سے کوئی اچھی امید بھی نہیں تھی۔ تو پھر اسے ڈیمن مینشن کے اندر کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ باس پر کیس ہو چکا ہے۔ ہم لوگ پہلے ہی بہت سارے کارنامے سر انجام دے چکے ہیں، جس کی وجہ سے آرمی والوں کا شک ہم پر جا رہا ہے اور ہمارے کچھ راز بھی ان تک پہنچ چکے ہیں۔ اسی وجہ سے باس فی الحال ایسا کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے جس کے باعث ان کا شک مزید گہرا ہو۔ اس لیے باس کچھ الگ ہی انداز میں اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ نہیں چاہتے یہ معاملہ میڈیا یا پھر عدالت تک جائے، اسی لیے شاید اس لڑکی کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اچھا، تو مطلب جیسے ہی یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے گا تو وہ اس لڑکی کو، اس سے آگے وہ کچھ بول نہیں پائی۔ آگے کیا ہوگا یہ تو میں نہیں جانتا، مگر اتنا ضرور جانتا ہوں کچھ تو الگ ہونے والا ہے، کیونکہ جیسا آج کل جو ہو رہا ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہتے تم بالکل ٹھیک رہے ہو، وہ لڑکی بھی بہت ٹیڑھی کھیر ہے۔ میں نے دیکھا ہے وہ بوس کے روب میں نہیں آتی۔ یہ بھی تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں نے بھی دیکھا ہے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی باتوں سے متفق لگ رہے تھے۔ اچھا تم ان کے درمیان مت آؤ، فی الحال مجھے میرا کام کرنے دو۔ اس کی باتوں کا جواب دے کر سلطان نے نیہا کے گھٹنوں سے پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا۔ اب مجھے اپنا کام کرنے دو جس کے لیے میں تڑپ رہا ہوں۔ اتنے میں تم میرے لیے نہیں تڑپ رہے۔ نیہا نے حقیقی کا مظاہرہ کیا، مگر وہ خاموشی سے اس کی شرٹ میں ریموو کر کے اپنی محبت کے نشانات اس کے خوبصورت وجود پر رقم کرنے لگا۔ کمرے میں آہستہ آہستہ نیہا کی آہیں گونجنے لگی۔ سلطان اس کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا اپنی پوزیشن محسوس مقام پر سیٹ کر کے ایک ہی جھٹکے میں اس کے اندر اتر گیا۔ وہ سسک اٹھی، مگر اس درد میں بھی ایک سکون تھا۔ نیہا نے سلطان کو اپنی طرف کھینچ کر اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں سے جوڑ دیے۔ دونوں کے درمیان قربت کے یہ لمحات بے حد حسین تھے۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کی محبت میں کھوئے بڑھ چڑھ کر اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ جب کمرے کے اندر نیہا اور سلطان کی آوازیں یکساں گونجنے لگی، دونوں ہی اپنے سکون کی تلاش میں مگن جدوجہد کرتے آخرکار اپنی منزل تک جا پہنچے۔ میں چاہتی ہوں یہ لڑکی اسحاق یزدانی کی زندگی بدل کر رکھ دے، مگر ہاں اتنا بھی مجھے معلوم ہے اسحاق کی دنیا کوئی اجاڑ نہیں سکتا، کیونکہ اسحاق یزدانی جیسے لوگ صدیوں میں ایک بار پیدا ہوتے ہیں۔ نیہا کو کچھ اسحاق یزدانی کے ماضی کے بارے میں علم تھا، اسی وجہ سے اس کے خلاف جانے کا تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ سلطان کو بھی شاید اس کے بارے میں کافی معلومات تھی، تبھی اس کے لیے وہ سب کچھ تھا۔ شدید محبت کے باوجود اسحاق کے ایک حکم پر وہ نیہا کو بھی چھوڑ کر چلا جاتا۔ اس بات سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ مجھے تو جانے کیوں لگ رہا ہے جو کوئی نہ کر سکا وہ یہ لڑکی ضرور کرے گی۔ چھت کو گھورتے ہوئے دماغ میں آنے والے وقت کے تانے بانے بن رہی تھی۔ من ہی من میں اسے کائنات سے بہت ساری امید ہو گئی تھی۔ نہ جانے اس کی امید پر پانی پھرنے والا تھا یا پھر خوشی کے پھول کھلنے والے تھے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ مگر وہ صرف اپنے اور سلطان کے رشتے کے درمیان ہر رکاوٹ ختم کر دینا چاہتی تھی۔ اپنی طرف پیٹھ کے بل لیٹے سلطان کو دیکھ کر اس کے گرد بازو حمائل کیے اور رخ اپنی جانب موڑ کر سر اس کے کندھے پر رکھا۔ ہمارے درمیان یہ درندہ ضرور چلا جائے گا اور ہم ایک اچھی زندگی گزاریں گے۔ دل ہی دل میں آنے والے حسین مستقبل کے خواب آنکھوں میں سجائے وہ آنکھیں موند گئی۔ ارے بھائی ناصر، تمہارے تو ہم پہلے سے ہی فین تھے۔ اب تمہاری بیٹی کو دیکھنے کے بعد مجھے یقین ہو گیا ہے میرے بیٹے کے لیے اس سے اچھی لڑکی ہو ہی نہیں سکتی۔ زمل کو دیکھنے کے لیے آج لڑکے والے آ گئے تھے۔ وہ خاموشی کے ساتھ اپنے باپ کی عزت رکھنے کے لیے ان کے سامنے پیش تو ہو گئی تھی، مگر وہ یہ شادی نہیں کر سکتی، یہ بات اس نے صاف صاف ناصر کو بتا دی تھی۔ اب وہ اس انتظار میں تھی کہ ناصر ان لوگوں کو منع کرے، مگر اس کے تو ایسے کوئی ارادے ہی نہیں لگ رہے تھے۔ رشتے والے آ کر اسے دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھوں ہاؤ باؤ سے یہ لگ رہا تھا جیسے انہیں سمل بہت پسند آئی ہے۔ بھائی میں تو چاہتا ہوں اسی ہفتے نکاح ہو جائے اور اگلے دن رخصتی کر لیں، کیونکہ ہمارے بیٹے کو بہت کم چھٹیاں ملی ہیں۔ اس درمیان ساری رسومات کرنے کے بعد چند دن ہم اپنی بہو کے ساتھ رہیں گے، پھر تو یہ ہمارے بیٹے کے ساتھ ہی چلی جائے گی اور اسی کے ساتھ رہے گی۔ میں چاہتا ہوں میں اپنے بیٹے کا گھر وسا دوں اور آپ کی بیٹی کے بھی ہاتھ پیلے ہو جائیں گے، آپ بھی اپنے فرض سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ سامنے موجود مہمانوں کے الفاظ زمل کے کانوں میں جیسے ہتھوڑوں کی مانند لگ رہے تھے۔
وہ آس بری نظروں سے اپنے باپ کی جانب دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ اب منع کرے، اب اس کے منہ سے انکار نکلے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ تو خوش دلی سے اٹھ کر ان کے گلے لگا اور اس رشتے کو پکا کرنے کے لیے ان کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ 1 ہفتے کے اندر وہ نکاح کا کہہ رہے تھے تو ناصر نے اس بات سے بھی انکار نہیں کیا، بھائی ہمیں آپ کی بیٹی بہت پسند آئی ہے۔ لڑکے کی ماں نے اٹھ کر زمل کے ہاتھ پر 5,000 کا نوٹ رکھا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ بات پکی کر کے جا رہے ہیں۔ مٹھائی کھلانے کا بھی سلسلہ جاری ہوا، مگر یہ مٹھائیاں زمل کو زہر لگ رہی تھی۔ وہ نم آنکھوں سے اپنے باپ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ آخرکار اسے خود ہی فیصلہ کرنا پڑا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑا 5,000 کا نوٹ اس نے سامنے موجود عورت کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ وہ کوئی کمزور نہیں تھی جو سب کچھ خاموشی کے ساتھ سہ لے۔ اسے مضبوط ناصر نہیں بنایا تھا۔ اب وہ اگر یہ چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی بزدل عورتوں کی طرح سب کچھ برداشت کرے گی اور بدلے میں کچھ نہیں بولے گی تو ایسا ناممکن تھا۔ اس لیے وہ خود اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کو میں پسند آ گئی آنٹی، بہت اچھی بات ہے، لیکن مجھے آپ نہیں پسند آئے، نہ ہی آپ کا بیٹا۔ میں ایسے انسان سے شادی نہیں کرنا چاہتی جسے میں جانتی نہیں ہوں، اور ویسے بھی اتنی جلدی شادی، مجھے تو آپ پر شک ہو رہا ہے۔ سمل کی باتوں نے وہاں موجود تمام لوگوں کو ایک پل کے لیے ساکت کر دیا۔ پوری بیٹھک میں ایسے لگ رہا تھا جیسے سب کو سام سونگ گیا ہو۔ زمل، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا میں نے تمہاری ایسی تربیت کی ہے؟ سب سے پہلی آواز اس خاموش کمرے کے اندر ناصر کی گونجی۔ آپ نے میری تربیت ایسی کی ہے ڈیڈ، اگر میں کہیں غلط ہوتا دیکھوں تو اپنی زبان کبھی بھی بند نہ رکھوں۔ آج جب میرے ساتھ غلط ہو رہا ہے تو میں کیسے خاموش رہ سکتی ہوں؟ ارے بھائی، ایسا کیا غلط ہو گیا تمہارے ساتھ؟ ہم تمہارے باپ کے کہنے پر ہی تو رشتہ لے کر آئے ہیں۔ اب اگر تم ہمیں پسند آ گئی ہو تو رشتہ مانگنے میں کوئی برائی تھوڑی ہے۔ ویسے تمہیں اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ لڑکی جتنا کم بولے اتنا ہی اس کی گر گرہستی کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اس عورت کو بھی زمل کا بولنا کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ معاف کیجیے گا، لیکن میں ایسی نہیں ہوں۔ میرے حساب سے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھنے کا حق سب کے پاس ہوتا ہے۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ آپ اپنے بیٹے کے لیے کوئی اور دیکھ لیں۔ وہ وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ پیچھے بیٹھک کے اندر ناصر نے ان تمام مہمانوں کو کیا جواب دیا وہ اسے نہیں معلوم، بس وہ اپنے کمرے میں گئی اور جا کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ جانتی تھی ناصر کو اس کا یہ عمل بالکل پسند نہیں آیا، مگر پھر بھی یہ کرنا بے حد ضروری تھا۔ وہ کیسے اندھوں کی طرح کسی کا بھی ہاتھ تھام کر جا سکتی ہے؟ او مائی گاڈ، یہ منہ موالی ویسے تو کسی کام کا نہیں ہے، مگر اتنی اچھی شاپنگ اس نے میرے لیے کروائی۔ یہ کتنے کی ہوگی؟ ایک ایک سوٹ برانڈیڈ تھا جو نیہا اس کے لیے خرید کر لائی تھی۔ اس کے علاوہ جوتے، چوڑیاں، جیولری، میک اپ کا سامان اور بہت کچھ، تقریباً اس کے استعمال کی ہر وہ چیز موجود تھی جو ایک لڑکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کائنات یہ سب دیکھنے کے بعد بنا امپریس ہوئے نہ رہ سکی۔ وہ ہر وقت مجھے میری اوقات دکھاتا ہے، پھر میرے لیے اتنی اچھی شاپنگ کروانے کے پیچھے کوئی اچھی انٹینشن تو نہیں ہوگی۔ اپنے سامنے سارا سامان بکھیرے وہ مسلسل دماغ چلا کر اسحاق جیسانی کی اٹینشن اس کا مقصد سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جو کم از کم فی الحال اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اپنے سامنے موجود ایک ڈیپ ریڈ کلر کی فراک اٹھا کر اس نے خود سے لگایا تو پہننے سے پہلے ہی وہ شرما گئی۔ یہ تو مجھ پر بہت خوبصورت لگے گی، اس کے اندر کوئی پری لگوں گی، لیکن یہ بیک لیس کیوں ہے؟ اسے فراک کا اتنا گہرا ڈیپ گلا دیکھ کر وہ منہ بسور کر رہ گئی۔ تمام کپڑے اٹھا کر بار بار دیکھے تو ان کے اندر جتنی بھی فراک تھی تقریباً سبھی کا گہرا گلا تھا، جو اسے کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ کچھ سوٹ تھے، ٹراؤزر تھے، چلو کوئی بات نہیں، میں اپنے بال کھول لوں گی۔ وہ فراک اٹھا کر چینجنگ روم میں چلی آئی اور کچھ ہی دیر بعد وہ ڈریس زیب تن کر کے آئینے کے سامنے موجود تھی۔ اس خوبصورت اسٹائلش فراک کے اندر اسے اپنا آپ اس قدر حسین لگ رہا تھا کہ شرما کر اپنا ہی چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ چھی چھی چھی، کہیں مجھے کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ دوڑ کر وہ بیڈ سے اس بیگ کو لے کر آئی جس میں میک اپ کا سامان تھا۔ ساری چیزیں نکال کر ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر ترتیب سے رکھی، پھر کاجل اٹھا کر اپنے کان کے پیچھے ٹیکا لگایا تاکہ وہ بری نظروں سے محفوظ رہ سکے۔ ویسے مجھے یہاں کس کی نظر لگے گی؟ آف کورس اس جلاد جن کنڈے موالی کی نظر ہی لگے گی۔ اسحاق کی سوچ آتے ہی اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ نہ جانے یہ انسان اتنا زہریلا کیوں ہے؟ ایسا لگتا ہے میری اس سے کوئی پرانی جنم جنم کی دشمنی کا ناتا ہے۔
وہ فلموں میں دکھاتے ہیں لوگ 7 جنم لیتے ہیں، ایسا لگتا ہے میں پچھلے 6 جنموں سے اس کی دشمن ہوں۔ وہ سوچوں سے ہی عیسیٰ کو اپنا سب سے بڑا دشمن قرار دے چکی تھی، اور حقیقت شاید یہی تھی۔ اوہو، ذرا سی ایکٹنگ اس موالی کے سامنے کیا کر دی، میں بھی کیا خود کو ہیروئن سمجھ رہی ہوں؟ اپنے ہی سر پر ہلکی سی چپت لگا کر وہ بالوں میں برش کرنے لگی۔ لمبے گھنے بالوں نے پوری پشت کا احاطہ کر لیا۔ اب اسے کچھ سکون محسوس ہو رہا تھا، ورنہ ایسی ڈریسز کی اسے عادت تو نہیں تھی۔ گریٹ۔ ہلکے پھلکے میک اپ کا ٹچ دینے کے بعد اس نے ایک آخری نظر اپنی تیاری پر ڈالی اور پھر چینجنگ روم سے اسحاق یزدانی کا ڈریس اٹھا کر اس کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ بہت گمان تھا اپنے اس بیکار سوٹ کا، اب میں اسے واپس کر رہی ہوں۔ وہ اسحاق یزدانی کے کپڑے لیے اس کے کمرے میں چلی آئی۔ جیسے ہی وہ اسحاق یزدانی کے کمرے میں داخل ہوئی وہ اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ ایک طرح سے کائنات کو سکون کا سانس آیا۔ شکر ہے وہ درندہ کہیں بھی نہیں ہے، اگر ہوتا تو پتہ نہیں مجھے نگل ہی جاتا۔ اپنی ہی سوچ پر سر جھٹک کر وہ ادھر ادھر کوئی ایسی جگہ تلاش کرنے لگی جہاں وہ اس کا سوٹ رکھ سکے۔ پہلی رات تو اس کا یہ کمرہ کسی میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا، اور اب ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت ہی نفاست پسند انسان کا شاہکار ہو۔ ڈرامے ہیں سارے اس شیطان کے۔ وہ اس کے بارے میں مزید ایک اور رائے کم کر کے اس سوٹ کو صوفے پر پھینک کر باہر جانے لگی۔ اسی وقت کوئی واش روم سے نکل کر باہر آیا۔ اس کا چہرہ ٹاول سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ بالوں کو رگڑتے ہوئے مضبوط قدم اٹھاتے صوفے کی جانب ہی آ رہا تھا۔ کائنات کی آنکھیں اسے دیکھ کر پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ اسحاق یزدانی تو نہیں ہو سکتا، اس کا صرف قد اس کے جیسا ہے۔ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے اس انسان کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ میرے شیطان شوہر کے کمرے میں کون آ گیا؟ ویسے تو شاید اسے اتنی حیرانی سے نہ ہوتی، مگر وہ چونکنی اس کے لباس کو دیکھ کر ہوگی، کیونکہ اس انسان نے ایک سفید رنگ کا کھلا عربی چوغا پہن رکھا تھا جس میں صرف اس کا قد نمایاں ہو رہا تھا، باقی اندر کی جسامت بالکل بھی ظاہر نہیں ہو رہی تھی، اور یہ چوغا پاؤں سے بھی نیچے زمین کو چھو رہا تھا۔ یہ کون عربی آ گیا؟ یقیناً اس نے میرے شوہر کو مار دیا ہوگا۔ شیطان ہی صحیح، مگر شوہر تو شوہر ہی ہوتا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر کوئی ایسی چیز ٹٹولنے کی کوشش کی جو سامنے موجود انسان کے سر میں دے مارے اور اس سے اسحاق کے بارے میں انفارمیشن لے۔ جلدی اسے گلاس ٹیبل کے اوپر ایک گلدان دکھائی دیا۔ جلدی سے اس گلدان کے پھول نکال کر ٹیبل پر رکھی اور دونوں ہاتھوں میں گلدان کو مضبوطی سے پکڑ کر اس انسان کے کندھے پر دے مارا۔ حقیقتاً وہ مارنا تو سر پر چاہتی تھی، مگر چونکہ وہ کچھ زیادہ ہی لمبا تھا، گلدان لگنے کے بعد وہ جو کوئی بھی تھا اپنی جگہ ساکن رہ گیا، اور اس پر کوئی بھی اثر نہ ہوتے دیکھ کر کائنات کی آنکھیں مزید بڑی ہو گئیں۔ ہمت مجتمع کر کے اس نے ایک بار پھر اس کے سر کا نشانہ لیا، مگر تیزی سے اسی انسان نے اپنے اوپر ہوتے اس وار کو روکا اور سر سے ٹاول کھینچ کر قہر برساتی نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ وہ جو اسے کوئی چور اچکا ہی سمجھ رہی تھی، اپنے سامنے اسحاق کا چہرہ دیکھ کر 14 طبق روشن ہو گئے۔ تم کب سے یہ عربیوں والا چولا پہننے لگے؟ ایک بار پھر اس نے سر تا پیر اس کا جائزہ لیا۔ یہ اس نے ابھی منگوایا تھا۔ پورا وجود گرم پانی کے باعث جلن کا شکار تھا۔ ایسے میں وہ اپنے لیے کوئی ایسا لباس چاہتا تھا جس میں وہ کمفرٹیبل رہے، اور اس سے بہتر کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی ہی ہانکے جا رہی تھی، مگر اسحاق یزدانی تو اس کے نئے روپ کو دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ کیا وہ واقعی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی؟ کھلے بال آبشاروں کی طرح کمر پر بکھرے ہوئے تھے، کچھ آوارہ لٹیں چہرے کو بھی چھو رہی تھی، ہونٹوں پہ نیچرل لپسٹک لگا کر آنکھوں میں کاجل کی دہار جو ان خوبصورت نین کٹوروں کو مزید پرکشش اور قیامت خیز بنا رہی تھی، پھولے پھولے گال جن پر لالی لگا کر انہیں مزید خوبصورت بنا لیا گیا تھا، کان میں چھوٹے چھوٹے ٹاپس، گلے میں باریک سی چین، ہاتھوں میں بر بر کے لال چوڑیاں، اور اس سرخ لباس کی تو بات ہی کچھ اور تھی۔ اس کے دودیا وجود اور خوبصورت نشیب و فراز پر یہ لباس اس قدر جچ رہا تھا کہ ایک پل کے لیے تو اسحاق یزدانی کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اس کا ہاتھ یوں ہی پکڑے یک ٹک نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کیا بول رہی تھی، مگر اسحاق یزدانی تو ان خوبصورت ہونٹوں کی حرکت کو ہی نوٹ کر کے اپنے جذبات کو بہکتا محسوس کر رہا تھا۔ تبھی کائنات نے اپنا ہاتھ چھڑوا کر اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ میں نے تمہارا گندا سا سوٹ رکھ دیا ہے۔
میرے پاس اب پیارے پیارے کپڑے آ گئے ہیں، وہ گلے میں دوپٹے کو درست کرتے اترا کر بولی۔ حالانکہ یہ لباس بھی اسی کے باعث آئے تھے۔ گلدان واپس لے جا کر اس نے ٹیبل پر رکھا۔ ایک آخری نظر یوں ہی ساکت کھڑے اسحاق یزدانی پر ڈال کر جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی، 2 قدم میں ہی آگے بڑھ کر اسحاق نے اس کی کلائی کو پکڑ کر اسے دیوار سے پن کیا۔ وہ دونوں ہاتھ دیوار سے ٹکائے اپنے گال کو دیوار کے ساتھ لگا کر پیچھے مڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اسحاق یزدانی کی اس کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر پوری طرح دیوار کے ساتھ پن کیا ہوا تھا۔ کیا کر رہے ہو جنگلی جانور، مجھے جانے دو، وہ دہائیاں دینے لگی۔ مگر وہ پراسرار خاموشی کے ساتھ اس کے اتنے قریب آ کھڑا ہوا کہ کائنات کو کوئی راہ فرار نظر نہیں آئی۔ اسحاق کا وجود اس کی پشت سے مس کر رہا تھا۔ دیکھو تم اس وقت اس حالت میں نہیں ہو کہ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکو۔ اگر تم نے کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو میں تمہارا چھلکا اتار دوں گی۔ اس نے اسحاق یزدانی کو اس کی حالت یاد دلوا کر دھمکی بھی دے ڈالی، مگر اس پر بھلا کہاں اثر ہونے والا تھا۔ وہ تو کائنات کے پشت پر بکھرے بالوں کو انگلیوں کی مدد سے ایک سائڈ پر کر کے وہاں اپنے دونوں ہاتھ رکھ گیا۔ نرم و ملائم کمر پر اسحاق یزدانی کی کھردری انگلیاں رینگتی ہوئی محسوس کر کے اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی۔ آنکھوں کو زور سے میچ کر وہ کوئی ایسی رائے فرار ڈھونڈنے لگی جو اس وقت میسر ہو، مگر وہ اس کے وجود پر اس قدر چکا ہوا تھا کہ یہاں سے بچ کر بھاگنا مشکل ہی نہیں ناممکن لگ رہا تھا۔ یکدم ہی بند آنکھیں پوری طرح کھل گئیں جب اسحاق یزدانی کے ہونٹ اس کی پیٹھ پر نصب ہوئے۔ وہ جگہ جگہ اس کی کمر پر اپنی محبت کے بوسے دیتا ہوا اپنی تشنگی مٹا رہا تھا۔ وہ ہاتھ جو پہلے اس کی برہنہ کمر پر اپنا لمس چھوڑ رہے تھے، اب انہوں نے کائنات کے پیٹ کے گرد حصار بنا کر اسے دیوار سے ہٹا دیا۔ وہ اس کی باہوں میں جھولتی ہوئی اسحاق کی شدتیں سہتی نیچے کی جانب جھکی۔ اسحاق یزدانی دیوانہ وار اس کی کمر پر بوسے دیتا ہوا اپنی تشنگی مٹا رہا تھا۔ کائنات کو سمجھ نہیں آیا آخر وہ اس کے مضبوط حصار سے کیسے نکلے۔ اس کا سلگتا لمس کائنات کے جذبات کو بھی بے قرار کرنے لگا۔ گہری سانسیں لیتے ہوئے وہ اپنے پیٹ کے گرد بندھے اسحاق یزدانی کے ہاتھوں کو ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یہ تو ناممکن تھا۔ تبھی اس چوہے کے بازو جو کہ بہت کھلے تھے، ان کے اندر ہاتھ ڈال کر کائنات نے اپنے ناخن اس کے بازو پر رگڑے، جس کے باعث اسے شدید درد ہوا۔ وہ بلبلا کر کائنات کو چھوڑتا ہوا پیچھے ہٹا۔ اپنی سانسوں کو اعتدال میں لاتی وہ یکدم اس کے حصار سے نکلی۔ اسحاق نے کپڑا ہٹا کر اپنے ہاتھ کو دیکھا۔ جنگلی کہیں کی، پل بھر میں ہی ان فسوں خیز لمحوں کے حصار سے نکل کر اسحاق یزدانی کے دماغ پر غصہ سوار ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ جھپٹ کر اسے دبوچتا، تیر کی تیزی سے کائنات کمرے سے نکل کر باہر آ گئی۔ کمرے میں آ کر وہ اپنی پیٹھ پر ہاتھ پھیر پھیر کر اس کے لمس کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اب میں سمجھی اس نے میرے لیے ایسے ڈریسز کیوں منگوائے ہیں تاکہ مجھے یوں بے چین کر سکے۔ اسے رہ رہ کر ان تمام ڈریسز پر غصہ آ رہا تھا جو کچھ وقت پہلے اسے پیارے لگ رہے تھے، اب جان کا عذاب لگنے لگے۔ آج تو خدا نے بچا لیا۔ کمرے میں ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے وہ مسلسل اسحاق کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ رات کے تقریباً 2:30 سے 3 کا وقت تھا جب زمل نے آفاق کو فون کیا۔ اس وقت زمل کی کال دے کر آفاق کو حیرانی تو بہت ہوئی، لیکن خاموشی کے ساتھ کال اٹھا کر وہ زمل کی بات سننے لگا، جسے سننے کے بعد وہ خاموش ہو گیا، کیونکہ زمل جو کہہ رہی تھی اسے ماننا کافی مشکل تھا۔ اگر اس نے یہ بات مان لی تو زندگی ایک نئی ڈگر پر جل پڑے گی، اور پھر انجام کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا۔ زمل سے اسے نفرت نہیں تھی، ہاں بس وہ اس انسان کی بیٹی تھی جس کے باعث اس کے کچھ خواب چکنا چور ہو گئے تھے۔ صرف خواب ہی نہیں، وہ اس کے فیوچر کے لیے بھی بہت مضر ثابت ہو رہا تھا، کیونکہ ان تمام باتوں میں زمل کی کہیں بھی غلطی نہیں تھی۔ اسی لیے آفاق چاہ کر بھی اسے اپنا مورا نہیں بنانا چاہتا تھا، لیکن اب جو زمل کرنے کا کہہ رہی تھی اگر وہ واقعی کر جائے تو بہت کچھ ایسا تھا جو بدل جائے گا، بہت کچھ اس کے فیور میں آ جائے گا، اس کے لیے بہت سی آسانیاں بھی ہو جائیں گی۔ کیا اسے یہ قدم اٹھانا چاہیے؟ وہ خود سے ہی سوال کرنے لگا۔ پھر کائنات کا کیا ہوگا؟ اسے ایک پل کے لیے کائنات کا خیال آیا۔ وہ کائنات کو پسند کرتا تھا۔ بھلے وہ اسحاق یزدانی کے پاس چلی گئی تھی، بھلے وہ اسے غلط سمجھتی تھی، بے حد کشمکش کا شکار اپنی نیند بھول کر رات کے اس پہر کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا، شاید کسی حتمی فیصلے پر پہنچنے کی کوشش میں کوشاں تھا۔ صحیح غلط، جھوٹ سچ، اچھی بری سوچیں دماغ میں یکساں چل رہی تھی۔ ایسی حالت میں جو سمجھ آیا، جو صحیح لگا وہ کرنے کا سوچ کر وہ بھی اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہی صحیح ہے، وہ یہی وقت کا تقاضا ہے، مجھے یہی کرنا ہوگا۔
شاید کائنات بھی اسی لیے سا کے پاس چلی گئی تھی، کیونکہ وہی وقت کا تقاضا تھا۔